قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس عظیم پیغمبر کا زمانہ 24 یا 2500 BC بتلایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا اور ان کی نسل سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں حضرت ابراہیم نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو فلسطین کی سرزمین میں آباد کیا اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کو اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت یعقوب سیریا کے علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ دوستوں، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 4 آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور کہیں کہیں کلام پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسالوں، میگزینز کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جن کو کلام پاک میں صحف ابراہیم کہا گیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں، رسالوں کا کوئی بگڑا ہوا ورژن بھی آج کے ٹائم موجود نہیں ہے۔ البتہ دور جاہلیت میں مکہ کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، کچھ نہ کچھ، جیسے حج کرنے کا طریقہ اور ختنہ وغیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور بھائیوں کو کنعان شام سے مصر میں بلوا لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے بعد مصر کی لوکل آبادی قبطیوں نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو مصر سے مار بھگایا، اور بادشاہ کے پیارے چہیتوں یعنی حضرت یعقوب کی نسل، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اسی وقت سے بنی اسرائیل قبطیوں کے غلام چلے آ رہے ہیں اور قبطیوں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی اور ان کو غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 BC بتلایا جاتا ہے۔ ایک رات اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے لے کر نکل گئے اور صحرائے سینائی پیننسولا ایجپٹ میں داخل ہوئے۔ سینا کے ایک پہاڑ طور پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی۔ تورات کتاب تختیوں، سلیٹس پر لکھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل مصر سے بھاگ کر سینا میں ایک پہاڑ کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ فلسطین میں مشرکین کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کی سربراہی لیڈری میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا، اور اس طرح ہوتا ہے بنی اسرائیل کی سلطنت کا آغاز۔ فلسطین پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اس سلطنت نے بہت زیادہ ترقی کی، اور اس کا ہائیسٹ پوائنٹ حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہے، اور یہ دونوں بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1000 BC بتلایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور کتاب عطا فرمائی۔ اگر زبور کتاب کا آپ مطالعہ کریں تو زبور کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے حمد کے ترانے ہیں۔ زبور میں اللہ کی حمد کے گیت بیان کیے گئے ہیں۔ شروع سے آخر تک صرف اللہ کی تعریف اور اس کے حمد کے گیت اور ترانے ہیں۔ زبور کوئی نئی شریعت اور نیا قانون نہیں تھا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ہی ایک پیغمبر تھے۔ ان کی شریعت ریلیجیس لو بھی تورات ہی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور بنی اسرائیل میں بہت سی بگاڑ اور خرابیاں وقت کے ساتھ ان میں آ چکی تھی۔ بنی اسرائیل کے علماء تورات کے قانون میں تبدیلی کرنے لگے تھے، رشوت لے کر فیصلے کرتے
اگر امیر آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیتے۔ سود کو انہوں نے جائز کر دیا تھا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی خرابیاں اور بگاڑ ان میں پیدا ہو چکے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے، صحیح راستے پر ان کو ڈالنے کے لیے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کی شریعت اور دین بھی تورات ہی تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایک کتاب بھی دی جس کا نام انجیل ہے۔ اگر آپ انجیل بائبل کو پڑھیں تو اس میں اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے۔ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے دور رکھے، اپنے اخلاق کو کیسے درست کر کے برائیوں سے دور رہے، کیونکہ یہود کے علماء میں جو بگاڑ آیا تھا وہ اخلاقی بگاڑ تھا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ مسیح کو جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی اس میں درست راستے پر چلنے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے بارے میں ڈیٹیل میں بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت، دین و مذہب بھی تورات ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں نبوت کا جو مبارک سلسلہ چلا تھا اس کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ نبوت کا یہ مبارک سلسلہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا یہ مبارک سلسلہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی طرف مڑ جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، آمنہ کے گھر عبداللہ کے یہاں، جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا اور آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی 5 آیتیں۔ چونکہ نبوت کا یہ مبارک سلسلہ بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر حضرت اسماعیل کی نسل میں آ چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ یہود جیوش اللہ کے رسول حضرت محمد کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، جبکہ ان کی کتاب تورات میں آپ کے بارے میں سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ مسلم امہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ اللہ نے رسول اللہ کو قرآن مجید عطا فرمایا جو 22 سال میں تھوڑا تھوڑا حالات کے اکارڈنگ لوح محفوظ سے اترا، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے 4 آسمانی کتابوں کے بارے میں جانا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور اس طرح کی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔